ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، آپ جمعہ کو اردو خطابات میں برابر سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حج تمام عمر میں ایک بار فرض ہے. وہ بھی سب پر نہیں، صرف ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہے. حج چاند دے کر نہیں فرض ہوتا. حج کی فرضیت استطاعت پر. سیدھے اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ الحرام کا حج کرنا ہے جو ذات راہ کی استطاعت رکھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور یہ حج کو کون سی چیز فرض کر دیتی؟ یہ بڑا اچھا سوال. خود حضور ہی سے پوچھ لیا کہ حضور کون سی چیز ہے جو حج کو فرض کر دیتی؟ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما یوجب الحج. حضور یہ حج کون سی چیز فرض ہے؟ قال الزاد والراحلہ. فرمایا اتنی استطاعت ہو کہ سفر حج کے جو مصارف ہیں وہ برداشت کر سکے، زاد راہ اس کے پاس ہو اور مناسب سواری اس کے پاس ہو. کچھ پیدل چلنا ضروری نہیں ہے. یہ چیز فرض کریں، زاد راہ اور سواری، اس کے پاس سواری ہونی چاہیے. یہ چیز واجب کریں. لیکن اگر ایک بار حج فرض ہو جائے کسی کے اوپر تو اسے چاہیے کہ جلدی کرے. مہلت عمر ملے نہ ملے. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ من اراد الحج فلیعجل. جو حج کا ارادہ کر رہا ہے اس کے پاس ذات راہ سواری سب کا بندوبست ہے تو اس کو چاہیے جلدی کرے. اور حکم ہے کہ نیکی کرنے میں جلدی کرو. آج موقع ملا کر لو، ہو سکتا ہے کل نہ ہو سکے. اور کل کس نے دیکھا ہے؟ جہاں پل کا ٹھکانہ نہیں ہے وہاں کل کی کیا بات ہے؟ ایک پل جیے گا نہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک ٹھوکر میں ختم ہو گئے، صرف ایک ٹھوکر میں. فیض آباد میں جہاں میں زیر تعلیم تھا وہاں لال باغ کی مسجد میں ایک بیچارے مولوی صاحب رہتے تھے. وہ مولانا صاحب تو نہیں تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور زیادہ تر مساجد میں ایسے ہی لوگ ہیں، سب 2 رکعت والے ہیں. اور
اور انہی کے پیچھے پڑھ کے بہت سے لوگ برباد ہو گئے. کچھ سیکھا ہی نہیں, انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں تو سکھاتے کیا؟ اور وہ برابر کہتے رہے ہم یہاں 2 رکعت پڑھو جاؤ. بہت سے لوگوں کو برباد کیا. لیکن وہ بھلے آدمی تھے, بیچارے پڑھے لکھے تو زیادہ نہیں تھے, لیکن آدمی اچھے تھے, بھلے آدمی تھے. لال باغ کی مسجد میں امام تھے, آواز بہت اچھی تھی, بہت خوش آواز تھے. اور جب نعت پڑھتے تھے تو لوگ ان کا منہ تکتے رہ جاتے, بہت عمدہ پڑھتے تھے, بہت خوش آواز تھے. اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی. ان کا ایک مصرع ابھی تک میرے ذہن میں انہی کی آواز کے ساتھ گونجتا ہے کبھی کبھی. جب وہ پڑھتے تھے کہ کملی والے کا صدقہ مجھے بھیگ کے لوگ رونے لگتے تھے, اتنا اچھا پڑھتے تھے, رونے لگتے, بہت عمدہ پڑھتے. اسی لیے پورا محلہ ان کو چاہتا تھا اور ان پر جان چھڑکتا تھا. بھلے آدمی, بہت اچھے تھے. بڑے بڑے گھروں میں ان کا ناشتہ تھا, بڑے بڑے گھروں میں ان کا کھانا تھا. ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ناشتہ کر کے مولوی صاحب بیچارے نکلے تھے, بس ایک ٹھوکر سے لگی ہوئی. لوگ دوڑے کے دیکھے کہ مولوی صاحب گر گئے. کوئی سلپ بھی نہیں تھا, بارش بھی نہیں تھی, بس ایک ٹھوکر لگی, گرے زمین پر. لوگ دوڑے, مولوی صاحب گر گئے, لیکن وہ زندگی سے گر گئے تھے, ختم ہوتے ہوئے, ایک ٹھوکر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کل کی بات آپ مت کرو کہ کل کر لیں گے, یہاں پل کا ٹھکانا نہیں. لہٰذا جو نیکی بنتی ہو تو کر ہی لو بابا. کسی ہندی شاعر نے کہا ہے, وہ پتے کی بات کی ہے, وہ کہتا کرنا ہے سو آج کر, آج کرے سو اب, پل میں پرلے ہوگی بہور کرو گے کب. آپ کو جو نیکی کرنی ہے آج ہی کر لو نا. اچھا دے دیں گے, کل دے دیں گے, آپ کو پرسوں دے دیں گے, پھر نہ کبھی کل آیا نہ پرسوں ہے. جو آپ کو کرنا ہے وہ آج کرو, اور آج جو کرنا ابھی کرو. نیکی کرنے میں جلدی کرو, البتہ گناہ سے بچتے رہو, اللہ کی پناہ مانگتے رہو, یہ مولا بچا لے ہمیں. نیکی کرنے میں جلدی. وہ کہتا جو کچھ کرنا ہے وہ آج ہی کرو, آج جو کرنا بھی کرو. تھوڑی دیر میں تو قیامت آ جاتی, کب آپ کرو گے؟ تھوڑی دیر, کیا معلوم تھوڑی دیر میں کیا. اور اسے ایک سائیکل سوار کو میں نے دیکھا کہ سائیکل سے گرا, ختم ہو گیا. اسی طرح ایک کسان کو میں نے دیکھا, وہ اپنے کھیت کے میڑ کے اوپر چل رہا تھا, اس سے گرا اور پھر اٹھ ہی نہیں سکتا. جنازہ ہی اٹھا نہیں اٹھا. کچھ لوگ زندگی ہی سے گر جاتے ہیں. آپ بہت زیادہ اس زندگی پہ بہت زیادہ بھروسہ مت کرو. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ من اراد الحج, جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اور ارادہ کر رہا ہے کہ حج کرے, فلیحج, جلدی کرو. ایک ہی بار تو فرض ہے, اس کو ادا کر لو, ایک ہی بار. ہاں البتہ عمرہ جو ہے, عمرہ وہ بار بار کر سکتے ہو آپ. عمرہ بار بار. یہ حج اصغر ہے, جس کو عمرہ کہتے ہیں چھوٹا حج ہے. اور کبھی کبھی یہ عمرہ حج کا درجہ لے لیتا ہے, جیسے رمضان کا عمرہ. بس یہ منی حج ہے جس کو عمرہ کہتے ہیں. عمرہ بار بار کر سکتے ہو آپ. انا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ, حدیث پاک میں. رمضان میں عمرہ کرنا حج کا مقام لے لیتا, حج ہو جاتا. تو یہ برابر کر سکتے ہو آپ عمرہ. کوئی کہہ سکتا ہے یہ بار بار عمرہ کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک سے ایک یہاں شیخی پکارنے والے لوگ ہیں, آتا جاتا کچھ نہیں ہے, دین کی بحث لے کے بیٹھے. ارے بار بار عمرہ سے کیا فائدہ ہے؟ میں بتاؤں کیا فائدہ ہے بار بار عمرے کا. حضور فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما ولیس للحجۃ المبرورۃ جزاء الا الجنہ. سنا یہ حدیث پاک میں. ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا, جانتے ہو کیا, درمیان میں جتنے گناہ سب کو گرا دے گا. لیکن عمرہ ہو بابا, عمرہ ہونا چاہیے. یہ کفارہ ہو جاتا ہے تمام گناہوں کا. ایک عمرے سے لے کے دوسرے تک جتنے گناہ, یہ عمرہ گرائے گا, گناہ گرتے. اور وہ حج جس کی گفتگو چل رہی ہے, وہ اگر مقبول ہوا تو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. خدا کرے حج سب کا مقبول ہو.
خالی حج کی دعا مت کیا کرو، یہ ادب سکھا رہا ہوں. خالی حج کی دعا کی اے اللہ حج مبرور عطا کر، ایسی دعا کیا کرو بابا، اس میں مبرور لگاؤ. حج مبرور کا مطلب حج مبرور، اے اللہ حج مبرور عطا کر، ایسی دعا کیا کرو. اور وہ کہتا ہے جو مجھ سے مانگتا میں دیتا ہوں اس کو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں اس کو قبول کروں گا. دعا کرو میں قبول کروں. بہت پسند کرتا ہے دعا کو. اور جگہ تو یہ آیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو 10 نیکی ملے گی، ہے نا، اور بتاتے رہتے ہیں. اور یہ دعوت اسلامی ہوئی، سنی دعوت اسلامی ہوئی، یہ تبلیغی جماعت ہوئی، یہ سب ثواب ہی تو بتاتے رہتے ہیں. کبھی کبھی اتنا ثواب بتاتے کہ میتھمیٹیکل پرابلم شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہے، یس ہے. کوئی اپنی طرف سے وہ نہیں بتاتے ہیں، اپنے گھر سے نہیں لاتے ہیں، ہے، لیکن ان کو اس کی گہرائی معلوم نہیں ہے. اس کو اوپر سے لے لیتے ہیں اس کو. کیوں فرمایا گیا، کیوں بتایا گیا، اس کے پیچھے راز ہے، انہیں معلوم نہیں بیچاروں کو. یہ بچوں کا کام نہیں دین بانٹنا، بہت پختہ کار کا کام ہے. دین سکھانا بہت پختہ کار کا کام ہے، بہت دانشور کا کام ہے، بہت دیندار کا کام ہے، بہت خدا سے ڈرنے والے کا کام ہے. سب کا کام ہے بچوں کا کھیل دین بانٹنا. ذرا دیکھ لیا کرو کہ آپ دین کس سے لے رہے ہو. یہ کھیل تماشا نہیں ہے. تو اور چیزوں کا ثواب کہیں بتایا کہ 10 نیکی ملتی ہے، کہیں بتایا گیا کہ اس پر 100 نیکی ملتی ہے، کہیں بتایا گیا 700 ملتی ہے. اس سے ہے سب کچھ ہے، نیکی بتائی گئی. کہیں بتایا گیا 1 لاکھ نیکی ملتی ہے. یہ سب بتایا گیا، اور ہے یہ سب ہے اپنی جگہ پر. وہ جو بتاتے ہیں صحیح بتاتے ہیں، لیکن گہرائی معلوم نہیں ہے. اور کہیں کہیں تو کہہ دیا گیا کہ بے حساب ملتی، تم حساب میں نہیں لے سکتے. یہ سب ہے، لیکن نیکی ملتی. نیکی حج اتنا بڑا فریضہ ہے، اس میں نیکی نہیں بیان کی گئی کہ 10 ملتی ہے، 100 ملتی ہے، 1000 ملتی ہے، لاکھ ملتی ہے. بے حساب سیدھے جنت ملتی ہے، سیدھے جنت میں جاتا ہے حاجی. تو اگر اسے جنت کا سفر ہم کہتے ہیں تو کچھ غلط نہیں. حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، سب جنت کا سفر ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب دنیا سے آدمی آخرت میں جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے تو کفن ہی پہن کے جاتا ہے نا. یہ حاجی بھی وہی پہنے ہوئے ہیں جو مرنے والا پہنتا، بلا سلا ہوا لباس سے. بہت عظیم سفر ہے جسے سفر حج کہتے ہیں. اب تو لوگوں نے اسے سیر و تفریح میں بدلنے کی کوشش کی ہے. یہ سیر و تفریح نہیں ہے کہ بھئی ہم کہیں نہیں جاتے ادھر ادھر پھرنے پھرانے کے لیے. چلو یہ چاہیے، سیر و تفریح نہیں ہے. یہ بہت مشقت کا کام ہے اگر ٹھیک سے ادا کرنے گئے. کبھی کبھی تو جان کی بازی لگانی پڑے گی. پانی پوری کھانے کے لیے وہاں نہیں جانا ہے. اس سے پوچھتے ہیں ٹور والے سے پانی پوری وہاں کھلاؤ. ابھی بیٹ یہاں پانی پوری کھا کے نہیں پڑا. یہ بیٹ ہے آپ کا کیا ہائی کورٹ ہے کیا ہے؟ وہاں بھی لذت کام و دہن تلاش کیا جا رہا ہے. یہ کیا کھلاؤ گے آپ؟ اب چونکہ ایک عادت لوگوں کی ہو گئی ہے، چیز خراب ہو چکی ہے، بس اللہ ہی ٹھیک کر دے اس کو. میں کیا ٹھیک کر پاؤں گا اس کو، میرے بس سے تو باہر ہے. مجھ سے بھی ٹور والا پوچھنے والا آیا جب میں جا رہا تھا کہ حضرت اگر آپ کے کھانے پینے میں کوئی فیوریٹ چیز ہو تو بتا دیجیے تاکہ میں وہاں بندوبست کر لوں. نہیں تو کتنے لوگوں کی نوک جھوک مجھے برداشت کرنی پڑے گی اگر آپ کسی سے کہہ دیں گے کہ تکلیف دیا تو. اگر آپ کے کھانے پینے میں کوئی آپ کی بہت پسندیدہ چیز ہو تو بتا دیجیے. جیسے لوگ کہتے ہیں یہ سب کھلانا آپ مجھ سے پوچھنے آیا، مجھے یاد. اب وہ پوچھا تھا تو مجھے بتانا بھی تھا. میں نے کہا ہے میری بھی فیوریٹ چیز ہے. کہا وہ کیا؟ میں نے کہا روٹی چٹنی. سوکھی روٹی دے دینا اور چٹنی میں پیٹ بھر کے کھانا ہوتا ہے. ارے یہ کیا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا. ہم اس لائق تھے. اور یہ کیا کم ہے پیار کے حضور نے اپنے دیار میں بلا لیا. اس پر شکر ادا کرنا ہے. کھانے پینے کے جھگڑے بعض لوگوں کو دیکھا ایک بوٹی کے لیے ایک روٹی کے لیے زبردستی ٹور والے سے الجھے ہوئے. اور میں نے کہا ہی نہیں تھا، زیادہ تر میں باہر کھا لیتا تھا. پورے رمضان میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا بھجیا بنائی تھی ٹور والے نے. میں حرم میں رہتا تھا، میں ہوٹل میں رہنے تھوڑی گیا تھا. ہوٹل میں رہنا یہی بک کرا لیں، ہوٹل وہاں بیٹھے رہ جا کرتے. حرم میں رہتا. اثر میں گیا تو عشاء بعد ہی نکلتا تھا. ایسا بھجیا کھانے جاتے تھے. ارے تیری بھجیا، تیرا ستیہ ناس ہو. کھانے پینے میں تو نوابی چلی گئی. اور زیادہ تر لوگوں کی عمر اسی میں برباد ہو رہی ہے کہ گرمی میں کیا کھاؤں گا اور جاڑے میں کیا پہنوں گا. ساری عمر اسی میں تباہ. چھوڑ دو کھانا پینا، جو اللہ دے گا کھا لیں گے، جو دے اللہ دے گا پہن لیں گے. چلو پھر میں اپنے عنوان پر آ جاؤں. اور یہ تو عنوان پوری عمر کا ہے حج کا جو میں نے کہا ہے. لیکن جو بھی ممکن ہو سن لیں آپ. میں کہہ رہا تھا کہ حج ایک ہی بار ہے، لیکن حج ایک ہی بار ہو گیا آپ جنت پہ پہنچ گئے.
تو جب بھی دعا کرنا آپ حج مبرور کی دعا کرنا کہ اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرما، اور دوسروں کو بھی دعا دینا تو یہ کہنا ہے اللہ تیرا حج قبول کر، یہ دعا دینا جب بھی کبھی دعا کرنا۔ حج کا بدلہ صرف جنت ہی بتایا گیا ہے۔ ویسے ایک فائدہ اور بتا دوں اور بعد میں ختم کروں۔ حضور فرماتے ہیں حج تو ایک ہی بار ہے، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ایک دوسرے کے بعد کیا کرو۔ اگر حج کر لیا تو عمرہ کرو، حضور چاہتے ہیں کرو عمرہ کرو۔ فرمایا فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، اس کا فائدہ یہ برآمد ہوگا کہ تمہاری محتاجی دور ہو جائے گی۔ آپ کسی دن یہ نہ سمجھنا کہ حج کر کے کوئی محتاج ہوتا ہے، مجھے کسی حاجی کو بتاؤ کہ محتاج ہو گیا ہے، ذرا دکھاؤ تو، اور جس نے حج نہیں کیا بتاؤ تو مالدار ہو گئے ہو، ذرا دکھاؤ مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، سننے سے مجھے نہیں کچھ ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں یہ حج اور عمرہ محتاجی کو دور کر دیتے، یہ محتاجی کا علاج ہے۔ جھوٹے ہیلے بہانے چھوڑ دو، اگر حج فرض ہے تو کرو عمرہ۔ فرمایا فإنہما ينفیان الفقر، اس لیے کہ یہ محتاجی کو دور کر دیتا حج اور عمرہ۔ کما ینفی کی، اب مثال دے رہے ہیں حضور، کما ینفی کیر، کیر کہتے ہیں بھٹی کو، سونار کی بھٹی دیکھی کبھی؟ کہاں یہاں پہ دیکھے، ہم نے دیکھی ہے بابا۔ بھٹی میں سونار جب سونے کو ڈال دیتا پانی کی طرح سے پگھل جاتا، تو جیسے بھٹی لوہے کو اور سونے کے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح سب گناہ سے جھڑ جاتا ہے۔ کما ینفی کیر خبث الحدید والذهب والفضة، جیسے بھٹی میں جا کے سونا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، لوہا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، چاندی صاف ستھری ہو جاتی ہے، ویسے حج اور عمرہ کر کے حاجی اور معتمر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کو ستھرا کرتے رہا، ستھرائی کے لیے جاؤ بابا۔ اب تو نہیں کہو گے کہ کیا کھلاؤ گے، اب تو پانی پوری کے لیے جھگڑا نہیں ہوگا، جو سن رہے ہو سن لو، اور جن کو نہیں ہے ٹوپی لگا کر کے اب تو کہیے کہ روڈ پر نماز نہیں، روڈی والے مسجد میں نہیں جاتے۔ ایک عادت تو چھوٹی گئی ان کی، میں کب سے کہہ رہا تھا کہ یہ روڈ سعودی عرب کا نہیں ہے، یہاں اس کو ہر وقت دھویا نچوڑا جاتا ہے، ہر وقت دھویا جا رہا ہے، نچوڑا جا رہا ہے محترم۔ یہاں گھوڑے گدھے آدمی کتے سب پخانا پیشاب وہاں کٹائی بچا رہے ہیں نماز پڑھنے، اور اسے ثواب سمجھ رہے ہیں سب سے بڑا۔ سعودی عرب کا روڈ سمجھ لیا، افسوس، اس کو سب سے بڑا ثواب سمجھتے تھے، لیکن قدرت نے جو ہے کچھ ایسا کیا، اور مسجد میں جگہ ہوتی تھی جاتے نہیں تھے، روڈ پہ نماز 8ویں دن بھی روڈ پر، جیسے عید کی نماز بھی سال میں ایک بار وہ بھی روڈ پر مسجد میں۔ اب قدرت نے اس کو چھوڑا دیا کہ چلو جاؤ۔ نماز میں 3 چیز کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ کا جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھو پاک ہو، صاف ستھری، تھوڑا اس پر صاف صفائی کی جائے، یہ نہیں کہ جہاں پاک مصلی بچھا دو، وہ تو مصلی بھی گندا ہو جائے گا۔ طہارت جسد، طہارت ثوب، طہارت مکان، یہ ضروری ہے۔ بتاتا رہا لیکن کون سنتا ہے دیوانے کی بات، کس کو پڑھی ہے؟ دنیا عجیب خبر ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور فرماتے ہیں کیا کرو، ایک دوسرے کے آگے پیچھے حج کے بعد عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں محتاجی کو اور گناہ کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی سونے کے، چاندی کے اور لوہے کے میل کو چل کو دور کر دیتے ہیں۔ اتنا فرمانے کے بعد پھر وہی حضور نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، اور حج اگر مقبول ہوا تو اس کا ثواب سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، جنت ہو۔ خدا کرے ایسا ہی سب کے لیے ہو جائے، ہر حاجی کا اللہ حج کرا دے، ہر عمرہ کرنے والے کا اللہ عمرہ کرا دے، حاجی کے حج کو حج مبرور بنا دے، اور اس کے عمرے کو عمرہ مقبول بنا دے، وہ صاف ستھرا ہو جائے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ وہ خدا کرے یہ سعادت سب کو نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔